کپتان کو پھانسی۔ اسلام آباد سے بڑی خبر سامنے آ گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو روکنے کی درخواست کس نے کر دی اور حکومت پریشان، مگر کیوں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی اور تجزیہ نگار عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل میں وکلاء کی ٹیم اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف کو عملاً ختم کرنے کی نیت سے انتخابی نشان سے محروم کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکے ہیں، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں۔ بلا شبہ جھوٹ اور بدیانتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا آیا ہے۔ ڈکٹیٹرز یا وہ چیف جسٹسز جنہوں نے کسی بھی سیاسی پارٹی کو کچلنے کی کوشش کی، بالآخر وہ تاریخ کے کوڑے دانوں میں چلے گئے، جبکہ جس سیاسی جماعت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ عوام کی آواز بن کر ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت کے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ یہی سارا معاملہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا، جب قاضی فائز عیسیٰ نے سہولت کاری کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی ہر فسادیت کو ہر انداز میں حمایت دی۔ اسی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کافی بدنام بھی ہوئے، مگر انہوں نے سسٹم کے ساتھ اپنی وفاداری قائم رکھی اور بدلے میں ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ ہی چیف جسٹس رہیں گے، مگر ہر کسی کو کرسی سے ایک نہ ایک دن اترنا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جج صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ القادر کیس کا ٹرائل ہمیشہ 11:30 سے 12 بجے کے درمیان شروع ہوتا ہے۔ کل بھی اسی کیس کی سماعت کے لیے 11 بجے کا وقت مقرر تھا، لیکن میرے وکلاء کی آمد سے بھی قبل قریباً 9 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ جج صاحب آ گئے ہیں۔ میری نقل و حرکت جیل تک محدود ہوتی ہے اور میرا قانونی حق تھا کہ میں وکلاء کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو سکتا، جن کو عدالت کی جانب سے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ پہلے 2 مقدمات میں جج ابو الحسنات اور محمد بشیر میری عدم موجودگی میں فیصلہ سنا چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کیس کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا تھا، مگر میری عدم موجودگی کا جواز بنا کر فیصلہ مؤخر کر دینا انتہائی مضحکہ خیز اور عدالتی نظام کا مذاق اڑانے کا مترادف ہے۔ ناظرین، جس پر کیس ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سزا سناؤ، مگر سسٹم اس سزا کو سنانے سے بھاگ رہا ہے۔ سسٹم بار بار سزا کی تاریخ کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے، اور وہی عمران خان جس کو سزا ہونی ہے وہ بار بار سسٹم سے اپیل کرتا ہے کہ آخر ڈر کس بات کا ہے، مجھے سزا سناؤ۔ ناظرین، اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس کا آغاز تب ہوا تھا جب حسن نواز شریف نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں ملک ریاض فیملی کو بیچی اور NCA نے مشتبہ ٹرانزیکشن پر کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ NCA نے اس سے سوال کیا کہ یہ جائیداد دگنی قیمت پر کیوں فروخت کی گئی۔ سب سے پہلے تو نواز شریف اپنے بیٹے کا جواب دے کہ یہ 9 ارب روپیہ اضافی کس طرح ان کے بیٹے نے ملک ریاض سے حاصل کیا۔ ناظرین، یہ خبر عمران خان کے دور حکومت میں بھی کافی گردش میں رہی، مگر PTI نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا، جبکہ اصل معاملہ یہی تھا کہ حسن نواز شریف نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچی۔ آخر یہ 9 ارب روپے اضافی کس طرح ان کے بیٹے نے ملک ریاض سے حاصل کیا، یہ اب تک ایک معمہ ہے۔ ناظرین، آگے انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہمارے دور میں کابینہ کے حوالے سے ذمہ داری کا تعلق ہے تو یہ رقم براہ راست NCA نے ملک ریاض فیملی کے ذریعے پاکستان منتقل کی تھی، اور ہمارا فرض صرف مخفی رکھنے کے اس معاہدے کو برقرار رکھنا تھا، اور ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے منظوری دی، کیونکہ اس سے پہلے ایک ساتھ پاکستان میں اتنی رقم کبھی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ القادر کیس کا اس رقم سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ٹرسٹ تو اس رقم کی آمد سے 1 سال قبل ہی قائم ہو چکا تھا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف دور دراز کے طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر ان کے لیے علم کی شمع روشن کرنا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ٹرسٹ شوکت خانم اور نمل کی طرز پر ایک فلاحی ادارہ ہے، اس کو اگر بند بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ رقم ان افراد کو واپس دی جائے گی جو اس کے ڈونرز ہیں۔ مجھے اس رقم سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ میں واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، چاہے یہ جو بھی حربے استعمال کر لیں۔ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں،
جس نے اپنے اربوں کے کرپشن کیسز معاف کروانے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی قیدیوں سے بدترین سلوک جاری ہے، میرے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا، سمیع وزیر سمیت دیگر کئی کارکنان پر بے معنی تشدد کیا گیا۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے اس قانون اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایکشن لیں۔ ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دے چکے ہیں، مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز بلند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں۔ اس حوالے سے میں عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو ایک خط بھی لکھوں گا تاکہ ان بے قصور شہریوں کی سنوائی ہو۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی آواز کو بلند کریں۔ ملک میں تحریک انصاف کو کچلتے کچلتے پورے نظام کو ہی رون دیا گیا ہے۔ ملک میں معیشت کا حال بدترین ہے، بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، SIFC اور اڑان پروگرام بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، گروتھ ریٹ نہ بننے سے ملک میں بےروزگاری کا اضافہ ہو رہا ہے، شاندار دماغ اور سرمایہ کاری ملک سے باہر جاتا جا رہا ہے کیونکہ کسی کو بھی اس ملک کے استحکام پر یقین نہیں رہا۔ پاکستانی کمپنیاں اپنا کاروبار دبئی منتقل کر رہی ہیں۔ ایسے ملک میں کبھی معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جہاں قانون کی حکمرانی سرے سے ہے ہی نہیں۔ پاکستان معاشی بحران میں دب چکا ہے اور جب تک عوامی اعتماد کی حامل حکومت نہ لائی گئی اس مسئلے کا کوئی حل ممکن نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان کو پھانسی گھاٹ کے بالکل ساتھ والی بیرک میں رکھا گیا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ عمران خان کو نفسیاتی دباؤ میں لایا جا سکے، مگر وہ عمران خان ہی کیا جو نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے اور جو سرکاری لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، عمران خان نے ان کو کہا کہ میں روز پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھتا ہوں، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا، جاؤ اپنے بادشاہ کو بتا دو کہ میں پھر بھی نہیں جھکوں گا۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے کہا حکومت نے اس وقت ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور وہ پریشان ہے کہ کیسے PTI کے مطالبات پر رد عمل دیا جائے، اس لیے رانا ثناء اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PTI ہم سے ہماری بساط کے مطابق مانگے، ہم سے وہ نہ مانگے جو ہماری بساط سے باہر ہے۔ یہ PTI والوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ ہماری بساط میں کیا ہے۔ مطلب رانا ثناء اللہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی بساط میں کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، PTI کے لوگوں کو ملانے کا وعدہ حکومت نے کیا مگر حکومت یہ نہ کر سکی اور اسی وجہ سے PTI کے سامنے انتہائی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب حکومت اس مذاکرات کا بوجھ مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ سارا معاملہ اسٹیبلشمنٹ پر پڑ جائے۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے پر ناکامی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اب آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں یہ بیانیہ بنائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے سارا معاملہ خراب کیا، ہم تو PTI سے بات چیت کر رہے تھے، لہٰذا اب سیاستدانوں کو چاہیے کہ مل کر اس کا حل نکالیں۔ ناظرین، اب یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا کہ ان مذاکرات کا کیا ہوگا، مگر ناظرین آخر میں عمران ریاض نے یہ بھی بتایا کہ حکومت اس وقت اوورسیز پاکستانیوں سے کافی پریشان ہے اور بار بار عمران خان کو ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو روکیے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی فسطائیت کو دنیا بھر میں پہنچا دیا ہے اور حکومت شرمندگی کا شکار ہو رہی ہے، لہٰذا ہر مذاکرات میں اوورسیز پاکستانیوں کو قابو کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح یہ حکومت ایک بار پھر انٹرنیشنل دنیا میں اپنی امیج کو بہتر کر سکے۔ اب ناظرین، عمران خان کی یہ شرط مانتے ہیں یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔